من بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا دین اور اس کی تعلیمات انسانیت کے لیے اللہ کا بڑا انعام، اللہ کریم کی بہت بڑی رحمت۔ دین اور دین کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے اللہ کا بڑا انعام، اللہ کی بڑی رحمت۔ اس ابتر اور اس پریشان دنیا میں، اس ابتر اور اس پریشان دنیا میں انسان خوشگوار پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ ہر دکھی دل کی آواز ہے، ہر غم زدہ پریشان حال زندگی کی پکار ہے۔ کوئی اس غم زدہ پریشان حال ابتر دنیا، یہاں بھی کوئی انسان پرسکون خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، آج کی بھری دنیا کی یہ ایک آواز ہے جو دکھی ہے، جو غموں میں گھری ہوئی ہے، جو انجانے سے خوف میں مبتلا ہے کہ آیا اس دنیا میں کوئی آدمی پرسکون زندگی بھی گزار سکتا ہے؟ ظاہر بھی اور صرف عقل پہ چلنے والوں نے تو اس کی تشخیص بھی غلط کی اور پھر اس کی تدبیر بھی ناکام ہوئی۔ تشخیص یہ کر بیٹھے کہ اسباب راحت ہی راحت ہے اور مصیبت کے اسباب کا نام ہی مصیبت ہے۔ ظاہر بھی لوگ جن کی عقل دین کی تعلیمات سے محروم ہے، ان کی تو تشخیص بھی غلط، تدبیر بھی غلط۔ وہ یہ تشخیص کر بیٹھے کہ اسباب راحت کا نام ہی راحت ہے اور سکون کے نقشوں کا نام ہی سکون ہے، تو وہ ان اسباب و راحت کو خوب سے خوب تر سمیٹنے لگے، دوڑ لگا دی۔ تدبیر بھی غلط ہو گئی۔ جب تشخیص ہی غلط ہے تو تدبیر بھی غلط، کہ اسباب راحت بھی اکٹھے کر لیے، نقشے بھی بنا لیے سکون کے، مصائب اور حوادث سے بچنے کی تدبیریں بھی کر لی، دل پھر بھی پریشان ہے، دل پھر بھی بے چین ہے۔ اس لیے سچ کہا ہے کسی نے کہ اسباب و راحت پر تکیہ کرنے والوں کو کبھی قلبی سکون نہیں ملتا۔ سچ کا محض اسباب و وسائل پر بھروسہ کرنے والوں کو، ظاہری اسباب و وسائل پہ اکتفا کرنے والوں کو کبھی دلی راحت نصیب نہیں ہوتی، اور یہ سچ ہے۔ چاہا تو یہ انسان نادان نے کہ اپنی عقل سے خوشگوار اور ایک پرسکون زندگی کی تلاش میں نکلوں، لیکن دین اور دین کی تعلیمات نہیں تھی، تشخیص بھی غلط کر بیٹھا، تدبیر تو پھر ناکام ہونی تھی۔ تشخیص یہ کر بیٹھا کہ اسباب و راحت کا نام ہی راحت ہے، مصائب کے اسباب سے بچنے کا نام ہی مصیبت سے بچنا ہے۔ کوئی سمجھ بیٹھا کہ جتنے زیادہ اسباب و راحت ہوں گے، سکون کے نقشے بڑھیا ہوں گے، ایک خوشگوار زندگی گزاروں گا، ایک پرسکون زندگی مل جائے گی۔
تو جب تشخیص بھی غلط، تدبیر بھی ناکام، غلط ہو گیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے انسانیت پر انعام فرمایا، دین دیا، دین کی صحیح تعلیمات دی کہ تم اس ابتر اور اس پریشان دنیا کے اندر بھی ایک پرسکون، ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے۔ اور یوں بتلایا تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد رکھنے والوں کے دل چین سے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، چین سے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے تدبیر کیا بتائی؟ تشخیص بھی صحیح کی اور تدبیر بھی صحیح کی۔ تشخیص یہ کی کہ اسباب راحت اور ہیں، راحت اور ہے، اسباب مصائب اور ہیں، مصیبت اور ہے، دونوں میں فاصلہ ہے۔ ضروری نہیں کہ جہاں راحت کے اسباب ہوں وہاں راحت بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں جہاں مصیبت کے اسباب ہوں وہ مصیبت میں بھی ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ اس لیے کہ مصیبت اور راحت کا تعلق ظاہری اسباب و وسائل سے نہیں، دل کی کیفیت سے ہے۔ کوئی اجنبی آدمی آپ کو سوئی چبو دبا دے، آپ لڑنے لگ جائیں، اور وہی سوئی ڈاکٹر چبو دے، آپ شکریہ ادا کریں۔ کوئی اجنبی سوئی چبو دے، آپ لڑنے لگ جائیں، ڈاکٹر چبو دے، شکریہ ادا کریں۔ مصیبت کے اسباب تو دونوں نے اختیار کیے، سوئی کا درد تو دونوں سے ہوا ہے، لیکن ایک سے آپ کو خوشی ہو رہی ہے، ایک سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اصل تو دل کی کیفیت ہے نا، کہ آپ کی دل کی کیفیت کہہ رہی ہے یہ میرا مسیحا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا ہمدرد ہے، یہ فلاں میرا دشمن ہے۔ یہ فرق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا دین یہی بتاتا ہے، پیغمبروں کی تعلیمات یہی بتاتی ہیں، دین کی تعلیمات یہی بتاتی ہیں کہ تم اسباب راحت اور اسباب حوادث اور مصیبت کو اپنی حالت پہ رہنے دو، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں بیماری نہ آئے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہارے بچے کا انتقال نہ ہو، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہارے روزی کی اسباب میں فرق نہ آئے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ان اسباب و راحت اور مصیبت کو اپنی حالت پہ رہنے دو، اپنی دل کی کیفیت بدلو، تمہارے اختیار میں۔ اپنے دل کی کیفیت بدلو، اپنے دل کی دنیا بدلو۔ اور دل کی کیفیت یہ بتائی دین نے، پیغمبروں نے یہ بتائی کہ تم اپنے دل میں یہ بات بسا لو، اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اور وہ حکیم بھی بہت ہے، اور وہ رحیم بھی بہت ہے۔ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے جو حکیم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور تم سے، تمہاری ماؤں سے زیادہ تم سے پیار بھی کرتا ہے۔ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ تمہاری زندگی کا اعلیٰ مقصد اس ذات کو راضی کرنا ہو۔ تو بھائی، اگر مصیبت کے اندر بھی اس ذات کو راضی رکھو گے اور تمہارا مقصد وہی ہوگا کہ وہ ذات راضی رہے، تو مصیبت میں بھی لذت پاؤ، مصیبت میں بھی راحت پاؤ گے۔
مصیبت کے اندر بھی تم ایک خوشگوار زندگی کا لطف اٹھاؤ گے. ارے میاں، جو زندگی کا اعلیٰ مقصد تھا وہ تو پورا ہو رہا ہے. میرے عزیزو، آج ساری دنیا ان اسباب و وسائل کی بہتات میں اور اس کی تقدو میں لگی ہے. یہ بڑھ جائیں اور بڑھ رہے، لیکن آج یہ دل کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کسی کروٹ میں سکون نہیں پا رہا، اسے کسی لمحے راحت نصیب نہیں. راستہ غلط ہو گیا، تشخیص غلط ہو گئی، پھر اس پر بننے والی تدبیر غلط ہو گئی. اس نادان انسان نے اسباب و وسائل پہ تکیہ کر لیا، وہی اس کی زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد بن گیا کہ بڑھ جائیں گے تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اس میں کمی آ گئی تو زندگی پریشانی میں گزری. یہی اس کی زندگی کا اعلیٰ مقصد ہو گیا. جتنے اسباب و وسائل بڑھتے رہیں گے اتنے اس کی زندگی کی پریشانی بڑھتی رہے گی. تشخیص غلط، تدبیر غلط. اللہ کا دین انسانیت کے لیے اللہ کا انعام، اللہ کی رحمت. اس دین کی تعلیمات یہ تھی، یہ اسباب و وسائل، یہ مصیبت سے بچنے کی تدابیر، اسباب و وسائل یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تمہارے پاس کتنی بھی دولت ہو، کیا مطلب تمہارے اختیار میں ہے کہ بیماری ختم ہو جائے اور تمہارے بچے کا انتقال نہ ہو؟ یہ تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تم تو صرف دوائیں لا سکتے ہو، تم تو صرف اچھے ڈاکٹر کے انتخاب کر سکتے ہو. لیکن اگر ایک چیز تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے دین نے تمہیں بتایا کہ دل کی کیفیت بدلو، کہ تمہاری زندگی کا اعلیٰ مقصد کیا ہے، جو ان اسباب و وسائل سے بھی بالاتر ہو. اور وہ مقصد یہ ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک، حکیم، علیم، خبیر، رحیم ذات، اس ذات کو راضی کرنا، اس کا قرب پانا، اسے خوش رکھنا، یہ میری زندگی کا اعلیٰ مقصد ہے. اب یہ مقصد نعمتوں میں حاصل ہو، آزمائش میں حاصل ہو، یہ ہر حال میں سکون سے رہے گا. اور اللہ کریم سچ کہہ رہے، اور اللہ کا کلام سچ کہہ رہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کو پا لینے والے دلی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے. دلی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے. ایک اجنبی آدمی پیٹ چاک کر دے، اجنبی آدمی کتنی تکلیف ہوگی، آپ اس کو کتنا برا منائیں گے، کتنے پریشان ہو جائیں گے. لیکن اگر وہی پیٹ چاک کرنے والا ڈاکٹر ہو، جس کے بارے میں آپ کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ یہ مسیح ہے، یہ اس فن کو جانتا ہے، یہ میرا خیرخواہ ہے، یہ مجھ پہ مہربان ہے، آپ شکریہ بھی ادا کریں گے، فیس بھی ادا کریں گے. شکریہ بھی ادا کریں گے، فیس بھی ادا کریں گے. اور یہی دل کی کیفیت اس کائنات کے خالق اور مالک کے بارے میں آ جائے. وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے، ماؤں سے زیادہ میرے گھرانے پر، میرے بچوں پر، مجھ پر مہربان ہے. تو اگر دل کی یہ کیفیت آ جائے تو میرے عزیزو، اسباب حوادث میں بھی، اسباب مصیبت میں بھی آدمی کا دل پرسکون رہتا ہے، آدمی کا دل پرسکون رہتا ہے. اور اگر زندگی میں وہ اللہ کی ذات،
وہ دلوں میں اس ذات کی عظمت، اس کی معرفت، دل اس سے خالی ہو جائے اور ساری تک و دو ان ظاہری اسباب و وسائل پر ہوں، تو یہ تو دنیا میں دھوکہ دیتے، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، اور ہو کر بھی بس اوقات کام نہیں کرتے، پھر تو آدمی خوف میں رہے گا، پھر تو آدمی خوف میں رہے گا، اور پھر کہتا ہے ایک انجانا سا خوف ہے، مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے زندگی میں، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ اس کے بعد اسباب و وسائل کے نقشے ہیں، مزہ نہیں ہے، مزہ پھر بھی نہیں ہے۔ اگلے دن ایک ساتھی کینیڈا سے آیا، کہنے لگا وہاں ہر تیسرا آدمی ڈپریشن میں، اور ہر 4-5 آدمی کے بعد ایک آدمی اتنی گولیاں کھا کے رات کو سوتا ہے، اتنی گولیاں لے کے سوتا ہے۔ اسباب کی دنیا میں اور وسائل کی دنیا میں آج جتنی بے سکونی اور پریشانی ہے، شاید 1 صدی پہلے اس انسان نے تصور بھی نہیں کیا، اور وہ اسباب و وسائل میں کتنی ترقی کر چکے ہیں۔ میرے عزیزو، پیسوں سے دوائیں آیا کرتی ہیں، صحت نہیں۔ پیسوں سے گھر بڑا ہو سکتا ہے، سکون نہیں۔ پیسوں سے محبت کے نقشے بڑے ہو سکتے ہیں، دلوں میں محبت اور پیار نہیں۔ پیسوں سے سکون کی چیزیں تو آ سکتی ہیں، سکون تھوڑا آتا ہے۔ راحت کے نقشے لائے جا سکتے ہیں، پیسوں سے راحت نہیں۔ زندگی کی راحت اور زندگی کا سکون، زندگی کا لطف، تو مجھے اپنی دل کی کیفیت بدلنی ہوگی، اس کا تعلق انظاری اسباب و وسائل سے نہیں ہے، دل کی کیفیت بدلنی ہوگی۔ اس لیے پیغمبر جو دین لے کے آتے ہیں اور جو دین کی تعلیمات دیتے ہیں، وہ انسانیت کے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، تو پھر جھونپڑی میں رہنے والا بھی زندگی کا لطف لے سکتا ہے، اور کوٹھی میں رہنے والا بھی زندگی کا مزہ پا سکتا ہے۔ بس اس تعلیمات کی قدر ہو جو آپ کو ہر حال میں سکون دیتی، مطمئن کرتی ہے۔ اللہ کی بات بھی سچی، اللہ کا کلام بھی سچا، اللہ کا پیغام بھی سچا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو پا لینے والے دلی بے چینی میں مبتلا نہیں ہوتے، دلی بے سکونی میں مبتلا نہیں ہوتے، خوف زدہ زندگی نہیں گزارتے۔ اگر میں اس کیفیت سے محروم ہوں، سکون اور اطمینان سے، یقین جانیے میرا دل دین کی تعلیمات سے محروم، میں دین کی حقیقت سے محروم ہوں۔ ورنہ یہ چیزیں نعمتیں بھی اللہ کا قرب دیتی ہیں، اور یہ آزمائش بھی اللہ کا قرب دیتی، اللہ کا قرب دیتی ہے، اور اللہ کے قرب میں تو مزہ ہے، اس کا تو لطف بھی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ تو میرے عزیزو، اس پریشان دنیا میں، اس بے چین دنیا میں، اس دکھی دنیا میں، اس غم زدہ حالات میں زندگی کا سکون ہے، زندگی کی خوشگواری ہے، زندگی کا لطف یہ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کا دین ہے، اس کے لیے دین کی تعلیمات ہیں۔ وہ محض اسباب و وسائل کی دوڑ میں نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت بدلنی ہوگی، اپنا زندگی کا اعلیٰ مقصد بدلنا ہوگا، اور وہ مقصد اللہ کی رضا بنانی ہوگی، اللہ کا قرب پانا ہوگا، اللہ کے حکموں کی تعمیل اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد بنانا ہوگا۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، وہ جیتے جی مل جائے، دنیا سے جاتے جاتے مل جائے، مزے ہی مزے۔ پھر اللہ زندگی دے تب بھی لطف ہے، اللہ تعالی اس راستے میں آزمائش دے دے تب بھی مزہ ہے۔ دل کی کیفیت میں فرق نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہیں گلاس بھرا ہوا ہوتا ہے، اس میں آدمی گھڑی ڈال دے
اوپر نیچے دائیں بائیں پانی ہے، لیکن کہتے ہیں میں واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا۔ سچ کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کے دائیں بائیں غموں کی کتنی کیفیت کیوں نہ ہو، اللہ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتا۔ یہاں غم نہیں آتا، یہ دل دکھی نہیں ہوتا، اس دل میں پریشانی نہیں آتی، وہ سکون رہتا ہے۔ تو مصیبت کا اور راحت کا تعلق ظاہری اسباب و وسائل سے نہیں، دل کی کیفیت سے ہے۔ اللہ تعالی میرے عزیزو، آج جو بات دل میں ہے وہ دل ہی کی زبان سے نکلنا چاہتی ہے۔ آج ہم ایمان اور یقین کی بات کریں گے۔ یہ وہ دو لفظ ہیں جن پر ساری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کھڑی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں درست ہو جائیں تو انسان کے اندر سے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، اور اگر یہ کمزور ہو جائیں تو علم، دولت، عبادت سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ ایمان کوئی لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک کیفیت ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو دل میں جلتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ ایمان تو اس وقت کامل ہوتا ہے جب دل اس کلمے کی گواہی دے، عقل اس کے معنی سمجھے، جسم اس کے مطابق جھک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو۔ سوچو میرے بھائیو، آج ہمارے دلوں پر دنیا کی دھول چھا گئی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر یقین نہیں کہ یہ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر دل میں روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان الفاظ میں ہے، یقین دل سے غائب ہے۔ یقین وہ قوت ہے جو کمزور کو مضبوط کر دیتی ہے، جو ڈرنے والے کو شیر بنا دیتی ہے۔ یقین وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں روشنی پھیلا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں مگر شرک کے ساتھ، یعنی زبان ایمان ہے مگر عملی یقین نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایمان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ ایمان اور یقین کا وہ درجہ تھا کہ آگ جلانے والی تھی مگر جلانے سے انکار کر دی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھ لیتا ہے تو کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم ایمان کو رسم سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا، بس سمجھا کہ کام ختم، ہم جو چاہے کریں۔ نہیں، ایمان ایک مسلسل عمل ہے۔ ہر لمحہ، ہر فیصلہ، ہر نظر میں ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایمان کا درخت دل میں لگتا ہے، یقین اس کی جڑ ہے اور عمل اس کا پھل ہے۔ اگر جڑ کمزور ہو تو پھل کہاں سے آئے گا؟ آج ہم عبادت کرتے ہیں مگر یقین کمزور ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں مگر دل میں شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق محکمہ فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر بندہ یقین سے مانگے تو دروازے کھل جاتے ہیں، اگر شک سے مانگے تو راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یقین وہ طاقت ہے جو مایوس دل میں امید جگاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، چاروں طرف دشمنوں کو لشکر، بھوک، تکن، خوف، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چنگارے میں 3 سلطنتوں کو فتح کی بشارت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین والے تھے۔ دنیا مایوس تھی مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا یقین دنیا پر ہے، انسانوں پر ہے مگر خالق پر نہیں۔ ہم ڈاکٹر پر یقین کرتے ہیں مگر شافی پر شک رکھتے ہیں۔ ہم مالدار پر یقین کرتے ہیں مگر رازق پر شک رکھتے ہیں۔ جب بندہ اللہ پر یقین چھوڑ دیتا ہے تو دنیا اس کا یقین لوٹ لیتی ہے۔ یاد رکھو، ایمان وہ ہے جو آزمائش میں ٹوٹے نہیں، یقین وہ ہے جو اندھیرے میں بھی روشنی دیکھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم پتھروں پر لٹایا گیا مگر زبان سے صرف احد احد نکلتا رہا۔ یہ ایمان کی مہارت تھی۔ یقین وہ ہوتا ہے جو دل کو اطمینان دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں. جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے دنیا کا شور پریشان نہیں کرتا. لوگ آتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن یقین والا بندہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے. میرے نوجوانوں، آج ایمان کمزور اس لیے ہے کہ دل دنیا سے بھر گیا ہے. ایمان اس دل میں پھولتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، آخرت کا خوف ہو. جب یہ تین چیزیں دل میں جمع ہو جائیں تو بندہ راتوں کو اٹھ کر روئے گا مگر گناہوں میں پھنسے گا نہیں. ایمان کا کمال یہ ہے کہ بندہ اکیلا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اسے گناہ سے روک دے. یہی وہ ایمان ہے جو فرشتوں کے قریب لے جاتا ہے. آج ہمارا ایمان رسموں میں دفن ہو گیا ہے. ہم شادیوں میں گناہ کرتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، مگر جمعے کے دن نیا لباس پہن کر سمجھتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو گیا. نہیں بھائی، ایمان صرف لباس بدلنے سے نہیں بدلتا، ایمان دل بدلنے سے بدلتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں ایمان وہ ہے جو عمل میں نظر آئے، جو عمل سے غائب ہو وہ محض زبانی دعویٰ ہے. میرے عزیزوں، ایمان کی روشنی کو مضبوط کرنے کے لیے تین چیزیں لازم ہیں. یعنی قرآن سے روزانہ تعلق، قرآن پڑھنا نہیں، سمجھنا، اس پر غور کرنا. دوسری، سچے لوگوں کی صحبت، کیونکہ صحبت کا اثر دل پر پڑتا ہے. تیسری، عمل کی پختگی، جو جان لیا اس پر عمل کرو. یاد رکھو، ایمان اور یقین وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں. دنیا والے مال پر فخر کرتے ہیں مگر اہل یقین دل کے سکون پر. زندگی کا راز ایک جملے میں ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں. میرے بھائیوں، ایمان کی روشنی وہ چراغ ہے جو قبر میں کام آئے گی، تاکہ یہ دنیا بھی روشنی. وہ یقین کام آئے گا جو مصیبت میں بھی اللہ کو یاد رکھے. آؤ آئے نیت کرو کہ ہم اپنے دلوں سے شک نکالیں گے، ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں گے، ہم اپنی دعاؤں کو یقین کے ساتھ مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ. آؤ یہ دعا ہم بھی کریں. اے اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں یقین صادق پیدا فرما. اے اللہ ہمیں دنیا کے اندھیروں سے نکال کر اپنے نور سے میں داخل فرما. آمین یا رب العالمین. یقین وہ کشتی ہے جو طوفانوں میں بھی ڈوبنے نہیں دیتی. یعنی جب انسان کا یقین مضبوط ہو تو حالات چاہے کتنے ہی خراب ہو، بندہ اللہ کے رحم پر قائم رہتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، دشمن قریب تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہی یقین اگر آج امت میں واپس آ جائے تو غلامی ختم ہو جائے، امت پھر سے سرخرو ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و یقین کو وہ روشنی عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، صحابہ کے سینوں میں تھی اور اولیاء کے عمل میں نظر آتی تھی. آمین.